آج کے اس مکالمے میں خوش آمدید۔ آج ہم نیٹ ورک انفراسٹرکچر کے مستقبل پر بات کریں گے اور اس گفتگو کی بنیاد ہمارے زیر مطالعہ مواد ہے جو ہمیں گائیڈڈ یعنی وائرڈ اور ان گائیڈڈ یعنی وائرلیس میڈیا کے درمیان فرق سمجھاتا ہے۔ جی بالکل، اور آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز ڈیٹا پر چلتی ہے تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارا مستقبل کس قسم کے انفراسٹرکچر پر تعمیر ہوگا؟ یعنی کیا فائبر آپٹکس جیسے قابل اعتماد اور تیز رفتار وائرڈ نیٹ ورکس ہمیشہ بنیادی حیثیت رکھیں گے؟ یا پھر وائرلیس اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی لچک اور وسیع رسائی انہیں مستقبل کا غالب مواصلاتی نظام بنا دے گی؟ بالکل، تو آج میں اس نظریے کی وکالت کروں گا کہ کارکردگی، استحکام اور سیکیورٹی کی بنا پر وائرڈ انفراسٹرکچر ہمیشہ نیٹ ورکنگ کی آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی بنا رہے گا۔ اور میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ رسائی، لچک اور مسلسل جدت کی وجہ سے وائرلیس کمیونیکیشن مستقبل کی تمام مواصلاتی ضروریات پر حاوی ہو جائے گی اور وائرڈ نیٹ ورکس کو ایک ثانوی حیثیت تک محدود کر دے گی۔ دیکھیں، میرا موقف بہت واضح اور عملی بنیادوں پر قائم ہے۔ جب ہم کارپوریٹ ماحول، فنانشل اداروں یا کسی بھی ایسے شعبے کی بات کرتے ہیں جہاں ڈیٹا کی ترسیل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت سے باہر ہو، تو تین چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں: رفتار، کم تاخیر یعنی لو لیٹنسی، اور فول پروف سیکیورٹی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو صرف گائیڈڈ میڈیا، خاص طور پر فائبر آپٹک کیبلز ہی قابل اعتماد طریقے سے فراہم کر سکتا ہے۔ ہمارے مواد میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فائبر آپٹک کیبلز روشنی کے سگنلز استعمال کرتی ہیں، جس سے ڈیٹا کا ضیاع تقریباً صفر ہوتا ہے اور بیرونی مداخلت کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مطلب ڈیٹا پیکٹس کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کے لیے ایک جسمانی بند راستہ ہمیشہ ایک غیر مرئی، ہوا میں سفر کرنے والے راستے سے زیادہ محفوظ اور قابل انتظام ہوتا ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی خصوصیات کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ مسئلے کو ایک بہت ہی محدود زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان اداروں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے کل کے انفراسٹرکچر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کو تو ہر جگہ اور ہر وقت کنیکٹیویٹی کی ضرورت ہے۔ مستقبل ریموٹ ورک کا ہے، تعلیم آن لائن ہے، تفریح اسٹریمنگ پر ہے۔ یہ ضرورت صرف اور صرف وائرلیس ٹیکنالوجی ہی پوری کر سکتی ہے۔ وائرڈ انفراسٹرکچر کی جو جسمانی حدود ہیں وہ اسے مستقبل کی ان بڑی ضروریات کے لیے ناکافی بنا دیتی ہیں۔ وائرلیس میڈیا جیسے وائی فائی اور 5G وہ لچک فراہم کرتا ہے جس کا فائبر آپٹکس تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی تنصیب آسان ہے اور یہ ان جگہوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جہاں کیبلز بچھانا یا تو ناممکن ہے یا پھر بہت ہی زیادہ مہنگا ہے۔ ہمارا مواد بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ آج کمپنیاں دنیا کے دور دراز کونوں تک تیز رفتار انٹرنیٹ پہنچا رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو زمینی کیبلز کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا، آپ نے سیکیورٹی کو ایک حل شدہ مسئلہ قرار دیا، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ آئیے اسی نقطے پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا مواد واضح کرتا ہے کہ وائرلیس سگنلز ہوا میں سفر کرتے ہیں، جس سے مداخلت یعنی انٹرفیرنس اور سیکیورٹی کے خطرات فطری طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ جی، جب ہم مداخلت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف سگنل کا کمزور ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پڑوسی کا وائی فائی راؤٹر، آپ کا مائکرو ویو اوون، یہ سب آپ کے وائرلیس سگنل کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے آپ کی اہم ویڈیو کال اچانک رک سکتی ہے۔ یہ وہ غیر یقینی صورتحال ہے جو ایک کارپوریٹ ماحول برداشت نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر کسی بھی کارپوریٹ ماحول میں جہاں مالیاتی ڈیٹا یا تجارتی رازوں کی حفاظت سب سے اہم ہے، ایک بند اور محفوظ راستہ بنیادی ضرورت ہے۔ فائبر آپٹک کیبل سے ڈیٹا چوری کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اس کے لیے کیبل کو جسمانی طور پر کاٹنا پڑے گا، جس کا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ یہ دلیل اب سچ پوچھیں تو کافی پرانی ہو چکی ہے۔ آپ کا خدشہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ٹیکنالوجی اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ جب میں جدید انکرپشن کی بات کرتی ہوں تو میں WPA3 جیسے پروٹوکالز کا ذکر کر رہی ہوں۔ یہ آپ کے ڈیٹا کو ہیکرز کے لیے تقریباً ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ وائرڈ نیٹ ورکس کی سب سے بڑی کمزوری کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے ان کا جسمانی طور پر غیر محفوظ ہونا۔ زیر زمین کیبلز حادثاتی طور پر کٹنے یا تعمیراتی کام کے دوران خراب ہونے کے خطرے سے ہر وقت دوچار رہتی ہیں۔
ایک اہم فائبر کیبل کٹنے سے پورا شہر آف لائن ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس وائرلیس نیٹ ورکس میں کہیں زیادہ لچک ہوتی ہے۔ اگر ایک 5G ٹاور کام کرنا چھوڑ دے تو ٹریفک خود بخود قریبی دوسرے ٹاورز پر منتقل ہو جاتا ہے۔ قابل اعتماد ہونے کا مطلب صرف مداخلت سے بچنا نہیں، بلکہ کسی بھی خرابی کی صورت میں فوری بحالی بھی ہے، اور اس میدان میں وائرلیس آگے ہے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن انکرپشن ڈیٹا کو منتقلی کے دوران تو محفوظ بناتی ہے، پر یہ سروس کی دستیابی کی ضمانت نہیں دیتی۔ ایک طاقتور جیمر پورے علاقے کے وائرلیس سگنلز کو منقطع کر سکتا ہے، چاہے آپ کی انکرپشن کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ یہ ایک طرح کا ڈینائل آف سروس حملہ ہے، جس کا مقابلہ کرنا وائرلیس ماحول میں بہت مشکل ہے۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص صورتحال ہے، عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم بحالی کی بات کریں تو جب کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو تمام زمینی کیبلز کٹ جاتی ہیں۔ اس وقت واحد رابطہ سیٹلائٹ فونز اور عارضی وائرلیس ٹاورز کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یہ ہے وائرلیس کی حقیقی طاقت کہ یہ آفات میں بھی مواصلات کو برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ وائڈ انفراسٹرکچر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ چلیں اس بحث کو رفتار اور کارکردگی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ فائبر آپٹکس ایسی رفتار فراہم کرتا ہے جس کا وائرلیس ٹیکنالوجی ابھی خواب ہی دیکھ سکتی ہے۔ آج کے ڈیٹا سینٹرز، اسٹاک ایکسچینج اور تحقیقی اداروں کو ایسی ہی تیز اور مستقل کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ کا تصور کریں، جہاں الگوریدمز سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں نیو یارک سے لندن تک ڈیٹا کے سفر میں 5 ملی سیکنڈ کی اضافی تاخیر کا مطلب لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ گارنٹی صرف اور صرف فائبر ہی دے سکتا ہے۔ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ صرف چند مخصوص اور اعلیٰ درجے کے اداروں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا کی آبادی کا 1% بھی نہیں ہے۔ ایک عام صارف اور دور دراز گاؤں میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کے لیے رفتار سے زیادہ رسائی اہم ہے۔ مواد کے مطابق سیٹلائٹ ایک بہت بڑے جغرافیائی علاقے کو کور کرتا ہے۔ کیا چند ملی سیکنڈ کی اضافی تاخیر ان کروڑوں لوگوں کے لیے واقعی اتنی اہم ہے جنہیں دوسری صورت میں انٹرنیٹ تک رسائی ہی حاصل نہ ہو؟ آپ رفتار کو ایک مطلق معیار بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسائی کے بغیر رفتار بے معنی ہے۔ وائرلیس ٹیکنالوجی کنیکٹیوٹی کو سب تک پہنچاتی ہے، لیکن یہ کافی اچھی رفتار بھی ایک حد تک ہی کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری ایپلیکیشنز مثلاً آگمنٹڈ ریالٹی یا ورچوئل ریالٹی پیچیدہ ہوں گی، ڈیٹا کی ضروریات بھی بڑھیں گی۔ وائرلیس اسپیکٹرم ایک محدود وسیلہ ہے، جتنا زیادہ لوگ اسے استعمال کریں گے اتنا ہی یہ بھیڑ کا شکار ہوگا۔ اس کے برعکس فائبر آپٹک کیبل کی صلاحیت تقریباً لامحدود ہے۔ یہ مستقبل کے لیے ایک زیادہ پائیدار حل ہے۔ یہاں میں لاگت اور توسیع کے معاملے پر آپ سے اختلاف کروں گی۔ وائرڈ انفراسٹرکچر کی توسیع کا عمل بہت سست، مہنگا اور غیر لچکدار ہے۔ ہر نئے صارف کو جوڑنے کے لیے نئی کیبل بچھانی پڑتی ہے، سڑکیں کھودنی پڑتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک نیا 5G ٹاور لگانے سے چند دنوں میں ہزاروں صارفین کو فوری طور پر جوڑا جا سکتا ہے۔ مستقبل کی توسیع کے لحاظ سے وائرلیس کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم مستقبل کے انٹرنیٹ آف تھنگز کے اربوں ڈیوائسز کو کیبلز کے ذریعے جوڑیں گے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک ہائیبرڈ ماڈل کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ 5G ٹاور کی بات کر رہی ہیں، لیکن وہ 5G ٹاور خود کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ وہ ایک ہائی سپیڈ فائبر آپٹک لائن کے ذریعے انٹرنیٹ کے مرکزی نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ وائرلیس ٹیکنالوجی آخری میل کا مسئلہ تو حل کرتی ہے، لیکن نیٹ ورک کا بنیادی ڈھانچہ یعنی بیک بون آج بھی فائبر پر ہی کھڑا ہے اور مستقبل میں بھی اسی پر کھڑا رہے گا۔ آپ اسے بنیاد کہہ رہے ہیں، لیکن میں اسے ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھتی ہوں۔ جب تک ہم اس جسمانی انحصار سے آزاد نہیں ہوتے، ہم حقیقی معنوں میں عالمی کنیکٹیوٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ مستقبل ایسے نظاموں کا ہے جو براہ راست سیٹلائٹ سے جڑیں، یا ایسے میش نیٹ ورکس کا جو ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں۔ ایک کسان اپنے کھیت میں سینسرز لگانے کے لیے فائبر آپٹک نہیں بچھوا سکتا، لیکن وہ ایک سستے سیٹلائٹ ٹرمینل سے یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ وہ حقیقی دنیا کے مسائل ہیں جن کا حل صرف وائرلیس کے پاس ہے۔ تو دیکھیں، اس پوری بحث سے میرے لیے یہ نتیجہ مزید واضح ہو گیا ہے کہ جب اولین ترجیح ڈیٹا کی سالمیت، تیز رفتاری اور غیر متزلزل سیکیورٹی ہو تو وائرڈ انفراسٹرکچر کا کوئی متبادل نہیں۔ کارپوریٹ نیٹ ورکس اور قومی سلامتی کے اہم انفراسٹرکچر کے لیے یہ ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھے گا۔
وائرلیس اپنی جگہ مفید ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس مضبوط بنیاد پر ہی کھڑا ہوگا جو وائرڈ نیٹ ورکس فراہم کرتے ہیں۔ اور میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ دنیا ایک متحرک گاؤں بن چکی ہے جہاں کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ وائرلیس اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز کی بے مثال رسائی اور لچک انہیں مستقبل کی غالب قوت بناتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجیز لوگوں اور مشینوں کو ان طریقوں سے جوڑیں گی جن کا وائرڈ نیٹ ورک تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہم ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کیبلز ایک پرانی یادگار بن جائیں گی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دونوں نظاموں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی ٹیکنالوجی جیتے گی۔ بالکل، بلکہ یہ کہ مستقبل کے نیٹ ورکس ان دونوں کو ملا کر ایک مربوط اور بہتر نظام کیسے تشکیل دیں گے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے زیر مطالعہ مواد میں مزید کئی پہلو موجود ہیں جو سوچنے کی نئی راہیں کھولتے ہیں۔